الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا، درود، ناز، سلام، رحمت للعالمین، کائنات ارضی و سماوی کے مالک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین، ناظرین، ماشاءاللہ جمعے کا برکت والا دن ہوتا ہے اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام. ہر جمعے کو ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب بڑی محبت سے ہمارا پیغام عشق رسول، پیغام قرآن، دین متین کا جو میسج ہے وہ بہت دور دراز تک ان کے نیٹ ورک کے توسل سے جاتا ہے. میں شکر گزار ہوں. سامعین، ہم نے پچھلے پروگرام میں جس قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ کو برکت کے لیے تلاوت کیا تھا، اللہ سارے کا سارا قرآن بھرا ہوا ہے. جتنا کثرت سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ اپنے اس عبادت کا اور اس فریضے کا ذکر اور حکم فرماتے ہیں، اتنا اور کسی فریضے کا احکامات میں سے کسی کی طرف اتنا کثرت سے نہیں ارشاد فرمایا. بار بار جب آدمی کسی کام کی تلقین، تاکید کرتا ہے تو اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کام کی کوئی اہمیت ہے. اس کام کی کوئی اہمیت ہے تو یہ جو عبادت ہے، جو نماز ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، یعنی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور یہ بہت بڑا ذکر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر ہم نہیں ادا کریں گے، نہیں پڑھیں گے، اس خالق و مالک کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اس کو ہمارے ذکر کرنے کی یعنی نماز پڑھنے کی کوئی محتاجی ہے. اس میں فائدہ ہمارا ہے، فائدہ ہمارا ہے. یعنی ہم نمازی ہوں گے، نماز ادا کریں گے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے کہ قیامت کے روز نمازی کا چہرہ روشن ہوگا. اور یہی وجہ ہے جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے جب ہم اپنے چہرے کو، فیس کو واش کرتے ہیں، دھوتے ہیں، تو اس وقت یعنی ہر عضو کے دھونے کے وقت الگ الگ دعائیں، اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں
اللہم بجز وجہی یوم تبزد وجوہ و تسود وجوہ، یا اللہ اس دن ہمارا چہرہ روشن کرنا جس دن سیاہ ہوں گے بہت سے چہرے، یعنی اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی لیے تو ارشاد ہے کہ قیامت کے روز نمازی کا چہرہ روشن ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کیا، یعنی جو ہم دل سے اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دل میں اس کو جگہ دیتے ہیں، اللہ کی محبت بسائے ہوئے ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسائے ہوئے ہیں، اس محبت کی وجہ سے چہرے سے روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر آدمی نماز جب پڑھتا ہے روزانہ تو اتنی مرتبہ چہرے کو دھوتا ہے، دعائیں بھی پڑھتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد میں نے پہلے بھی سنایا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے غلاموں، اے صحابہ اکبار کی جماعت، یہ بتاؤ کسی کے دروازے سے نہر گزرتی ہو، وہ روزانہ اس میں نہائے تو کیا اس کے چہرے پر، جسم پر میل کچال رہ جائے گی؟ عرض کی حضور نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پیارے غلاموں، جماعت صحابہ سن لو، جب تم 5 وقت وضو کرتے ہو نماز کے لیے تو فرمایا جیسے 5 وقت نہر میں نہانے والا اس کے جسم پر میل کچال نہیں رہتی، ایسے ہی 5 وقت وضو کرنے والا انسان جو ہے اس کے چہرے کے اوپر بھی میل کچال نہیں رہ جاتی، بلکہ چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ دعا جو ہم مانگتے ہیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، تو گویا نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یعنی گھر میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، جہاں جہاں بھی ہماری آواز جا رہی ہے، یہ ایک لیسن ہے، درس ہے، ترغیب کے طور پہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو اس بارگاہ خدا بندی میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، جب اس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور اس کی طرف سے رحمت اس کی طرف نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سید دو عالم، فخر دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر نازل ہونے والا قرآن، اس میں سب کچھ ہے۔ دیکھو نا، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ منورہ، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری آغوش میں تھے، جھولی میں تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری جھولی سے نکلے تو سر سیدھے میں رکھ دیا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اللہ سجدہ میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں کیا عاقل بالغ پر فرض ہے، لیکن یہ کون سا سجدہ تھا؟ اور اسی سجدے کا امام اہل سنت، عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، اس یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی، کیونکہ نبی جہاں آ کے نہیں بنتا، نبی باپ کے پشت میں اور ماں کے رحم میں نبی ہے، اور پھر یہ نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، جن کے صدقے اللہ نے یہ سارا نظام بنایا سجایا ہے۔ یعنی صرف اس کو اشارہ کر کے آگے بات کو بڑھاتے ہیں، صحابی نے عرض کی، متى وجبت لک النبوہ، اے پیارے آپ کب کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کچھ لوگوں کو یہ بھی بہت ظلم ہو گیا،
ہمارے پاس علم ہے معاذ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم نہیں. یہ دیکھو اگر نہ ہوتا، صحابی نے جب عرض کیا متى وجبت لک النبوہ، آپ کب کے نبی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا. کانا جو ہے نا، کنتو میں نبی تھا اس وقت، کنتو تھا کیا، کنتو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. آپ کا جسد تیار ہو گیا، ڈھانچہ تیار ہو گیا. فرمایا ابھی روح نہیں ڈالے گی، آنکھیں بن گئی، ہاتھ بن گئے اور پورا مجسمہ بن گیا. فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا ابھی روح نہیں ڈالی گئی، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آخر الزمان پیغمبر جس کے ہم امتی ہیں، اللہ جانتا ہے ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاہکار ہیں، بہت کمزوریاں ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی یہ ہے ہم آقا کی امتی ہیں. آقا کا ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے. ہم ناپاک تھے، لیکن جب کلمہ توحید و رسالت پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم پاک ہو گئے. اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اسی کے لیے فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ پاک کرنے والا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب رسول اعظم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا ہماری نسبت ان کے ساتھ ہو گئی. ہم ادنا تھے، اعلیٰ ہو گئے. ہم کمزور تھے، طاقتور ہو گئے. ہم گناہ گار تھے، تو اس آقا کے ساتھ ہماری نسبت ہو گئی. ہم بہت بڑے پارسات نہیں، لیکن ہماری طبیعت میں، ہماری باڈی میں، گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، گفتگو کرنے میں بہت فرق آ گیا. کیوں کہ ہماری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. خدا دے یہ نسبت بڑی چیز ہے. یہ نماز عبادت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کی عبادت، لیکن یہ ہمیں ملی کب ہے، کیسے ملی ہے؟ سارے احکامات فرش زمین پر، لیکن نماز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے کے گئے، وہاں سے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا. الحمدللہ اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. گویا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے. اب مسلمان وہی ہے، غلام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. شریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اپنے سامعین جو پوری دنیا میں جہاں جہاں سنتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے جو ساتھی ہیں بھائی چودھری افضل صاحب اور علی حجویری ٹرسٹ کے چیئرمین عرفان افضل بٹ اور ان کے بھائی عثمان افضل بٹ، عمران افضل بٹ، چونکہ یہ ایک بوٹا ہمارے بھائی مرحوم مغفور الحاج محمد افضل بٹ صاحب نے لگایا تھا، اور ہم اس کی آبیاری کے لیے لگے ہوئے اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا گھر آباد و شاد ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناچیز صاحب زادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد برمنگھم اور سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل. والسلام علیکم.